بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 جنوری 1907 بوقت سیر۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام مع احباب بوقت صبح باہر سیر کو تشریف لے گئے۔ راستے میں آریوں کے تعصب اور ان نشانات بینات الہی کا ذکر ہوا جو خدا تعالیٰ نے ان کو دکھائے اور پھر بھی اپنی ضد پر اڑے رہے ہیں۔ سلسلے کے ساتھ مصری لوگوں کی دلچسپی و توجہ کا ذکر ہوا کہ وہ لوگ حضور کی تصانیف چاہتے ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ عربی کتابوں کی کثیر تعداد ان کو ارسال کی جاوے۔ تھوڑی دور تشریف لے گئے تھے کہ حضرت اقدس کو طبیعت میں ناسازی معلوم ہوئی اور واپس لوٹ آئے۔ واپس آتے ہوئے کتاب صحیح بخاری کا ذکر ہوا کہ اب بہت سستی ہو گئی ہے۔ ایک زمانے میں 100,000 روپے سے نہ ملتی تھی اور آج کل صحیح بخاری مصر کی چھپی ہوئی 2.5 روپے سے مل سکتی ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا بخاری والے وفات مسیح پر زبردست دلائل پیش کیے ہیں۔ متوفی کا کے معنی ممیتوں کا کہ لکھے ہیں اور پھر اسی پر بس نہیں کی بلکہ بطور تظاہر آیات وفات مسیح کے لیے آیت فلما توفیتنی کو پیش کیا اور وہ حدیث لکھی جس میں نبی علیہ السلام نے اپنے متعلق آیت فلما توفیتنی فرمائی اور اس میں توفیتنی کے معنی وفات کے ظاہر فرمائے۔ 28 جنوری 1907 بوقت ظہر حضرت اقدس ظہر کی نماز میں تشریف لائے تو مندرجہ ذیل سوالات خطوط سے حضرت کے حضور میں پیش ہوئے۔ نمبر 1، ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ میری پہلی بیوی کو جلدی اولاد ہو جاتی ہے جس کے باعث وہ کمزور ہو گئی ہے، کیا میں دوسرا نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا اس کو بہر صورت اختیار ہے۔ نمبر 2، سوال پیش ہوا کہ بعض لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ جس کی عورت آگے موجود ہو اس کو ہم ناطہ نہیں دیتے۔ حضرت نے فرمایا پھر وہ اس سے تو مثنا و ثلاثہ و رباع کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، پھر ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہوں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، کیا علاج کروں؟ حضرت نے فرمایا پھر توبہ کرے اور اس کا کیا علاج ہے؟ نمبر 4، سوال پیش ہوا کہ بندوق کے شکار کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا تکبیر پڑھ کر بندوق مارے، شکار مر جاوے تو حلال ہے۔ 29 جنوری 1907 صبح کی سیر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بوقت صبح مع احباب باہر سیر کو تشریف لے گئے۔ مرتد ڈاکٹر عبد الحکیم کے تذکرے پر حضرت نے فرمایا کہ ایک آریہ اخبار نے باوجود ہمارے مذہبی تخالف کے لکھا کہ عبد الحکیم کا آپ کو گالیاں دینا اس کے سفلا پنی کو ظاہر کرتا ہے، نہایت نامناسب امر ہے۔ ایک صاحب نے کہا عبد الحکیم کہتا ہے جاوید اسٹرلی جو مرزا صاحب کے ساتھ گالیاں دیتے رہے اس کو کیا ہوا جو مجھے کچھ ہوگا؟ حضرت نے فرمایا اس کو پادری عبداللہ آتھم، لیکھ رام، چراغ دین ساکن جموں اور دوسرے مباہلین کے احوال سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اسی سیر کے دوران کے مزید ملفوظات بدر سے قاضی محمد اکمل صاحب گولکی نے عرض کیا کہ حضور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بار بار پڑھنے اور اس کے ذکر کا بھی ثواب ہے یا نہیں؟ فرمایا دل میں خدا تعالیٰ سے تعلق ہو تو پھر زیادہ تشریح طلب کرنے پر فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میرا مذہب یہ نہیں کہ زبانی جمع خرچ کیا جاوے، ان طریقوں میں بہت سی غلطیاں ہیں، ان تمام اذکار کی اصل روح اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام اللہ بآواز بلند کہہ رہے تھے تو حضرت نے فرمایا تمہارا خدا بہرا نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کلمہ سے مراد ہے توحید کو قائم رکھنا اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اب ثواب اس میں ہے کہ ہر بات میں اللہ کو مقدم رکھے اور اللہ پر پورا پورا ایمان لائے، اس کی صفات کے خلاف کوئی کام نہ کرے، حتیٰ کہ خیال بھی نہ لائے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، سورہ نور آیت 38، اس سے بھی یہی مراد ہے
کہ دنیا کے کاموں میں بھی میرے احکام کو نہیں بلاتے۔ دیکھو اس وقت ہم ان طریقوں کی طرح ذکر نہیں کر رہے، مگر حقیقت میں اسی کی عظمت و جلال کا ذکر ہے، بس یہی ذکر ہے۔ عرض کیا گیا کہ ایک نوجوان احمدی یہ الہامات سناتا ہے، رویا میں خلقت نے مجھے سجدہ کیا، بہشت کی سیر کے اور الہام ان النذیر المبین۔ حضور نے فرمایا یہ بڑے ابتلا کا مقام ہے، میرا مذہب تو یہ ہے کہ جب تک درخشاں نشان اس کے ساتھ بار بار نہ لگائے جاویں تب تک الہامات کا نام لینا بھی سخت گناہ اور حرام ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ قرآن مجید اور میرے الہامات کے خلاف تو نہیں، اگر ہے تو یقیناً خدا کا نہیں بلکہ شیطانی القاء ہے۔ اصل میں ایسے تمام لوگوں کی نسبت میرا تجربہ ہے کہ انجام کار ہلاک ہوتے ہیں، اپنے اعمال کی طرف خیال نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے قلب کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اور ان علامات میں پڑ جاتے ہیں۔ ان سے عجب و استکبار پیدا ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ پھر کسی کی بات پسند نہیں کرتے، اور ہر سچی بات کو اپنے عوام کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ جب مطابق نہیں پاتے تو انکار کرتے اور ہلاکت کے گڑھے میں گرتے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں ایک قسم کا گند ہوتا ہے، اور شیطان متسلط ہونے کے لیے ایک عجیب راہ نکال لیتا ہے۔ استغفار پڑھنا چاہیے اور بالکل ان باتوں سے کلی طور سے مجتنب، ورنہ یاد رکھیں کہ یہ بڑے خطرے کا مقام ہے۔ خدا تعالیٰ کسی کے الہام کو نہیں پوچھے گا، بے شک یہ الہام انعام الہی سے ہے، مگر دیکھو ہوا بے نفس ہی تو ایک بڑی اور مفرح ذات چیز ہے، مگر ایک اروڑی پر گزرے تو کساوت پھیلائے گی۔ یہی حال ہے ایسے لوگوں کا۔ میں سمجھتا ہوں مخلوق نے کیا سجدہ کرنا تھا، شیطان اور اس کی ذریت نے سجدہ کیا ہوگا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، بے شک گمراہی پیدا۔ عرض کیا گیا کہ حضور ایسے لوگوں کی نسبت ہم تو اس لیے کچھ نہیں کہتے کہ وہ آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جھوٹ بات ہے، ان کے دلوں میں گند پنہاں ہے، ان کے جھوٹے الہامات کو شیطانی کہا جائے تو فوراً ہماری بھی تکذیب کریں۔ آپ نے بہت تاکیدی الفاظ سے پورے جوش میں تقریر فرمائی۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا الہام کا بڑا نازک معاملہ ہے، الہام کا بڑا نازک معاملہ ہے، انسان کو اپنے اعمال صاف کرنا چاہیے، الہام کا مابعد صاف ہونا چاہیے۔ اب جو خدا تعالیٰ کی چلائی ہوئی ہوا چل رہی ہے، یہی ہوا بعض انسانوں کے جسموں کے لیے مفید اور بعض کے لیے مفسد ہوگی۔ اگر کسی کا اندر غلیظ ہو، معدہ گندا ہو اور بیمار ہو تو اس کو اچھی غذا مضر ہوگی۔ ایسا ہی خدا کا کلام ہے۔ ابھی تھوڑے روز ہوئے فقیر مرزا ساکن دولمیال ضلع جہلم، جس نے ہماری مخالفت میں لوگوں کے الہام سنایا کہ مجھے عارض سے آواز آئی ہے کہ مرزا جھوٹا ہے، رمضان میں مر جاوے گا، اور اسی پر اس نے بس نہیں کی بلکہ لوگوں کو کہا کہ یہ معمولی بات نہ سمجھو، میرا دستخط لے لو کہ یہ بات ضرور ہونے والی ہے، اور خود اس نے اپنا دستخط کر کے اور بہت سے لوگوں کو اپنے الہام کا گواہ ٹھہرایا اور ان کے بھی دستخط لیے۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو خود ہی مر گیا۔ بوقت ظہر عام نمازیوں سے پیشتر ہی حضرت اقدر نماز ظہر کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے۔ کسی نے ذکر کیا کہ بعض قرب و جوار کے دیہات میں طاعون ہے۔ حضرت نے فرمایا اس دفعہ یہ بیماری زیادہ تر خطرناک صورت میں ہے، سارے موسم سرما میں بھی اکثر مقامات پر ترقی کر رہی ہے، اعتدالی ایام میں اور بھی خطرناک ہوگی، بجوز توبہ و استغفار اس کا کوئی علاج نہیں۔ پھر فرمایا مولوی نور الدین صاحب کو بلاؤ کہ نماز پڑھی جاوے۔ مولوی صاحب بلائے گئے اور 1:30 بجے نماز ظہر ادا کی گئی۔ فرض کی نماز باجماعت ادا کر کے حضرت اندر تشریف لے گئے۔ حضرت اقدس کا مدام یہی اصول ہے کہ آپ ظہر کی پہلی 4 سنتیں گھر میں ادا کر کے باہر تشریف لاتے ہیں، پچھلی 2 سنتیں بھی جا کر اندر پڑھتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ادائے فرض کے بعد مسجد میں بیٹھنا منظور ہو تو پچھلی 2 سنتیں فرضوں کے بعد مسجد میں ہی ادا فرماتے ہیں۔